ربا الفضل کو ربا نہیں کہتے. ہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا بازار مسلمانوں کا الگ قائم فرمایا تو اس بازار کو اور آئندہ کی معاشیات کو صحیح خطوط پر قائم کرنے کے لیے آپ نے بعض ہدایات دی جو ابھی تک اسلام کے معاشی نظام کا بنیادی ستون سمجھی جاتی. آپ نے یہ فرمایا کہ بازار میں جو لوگ کاروبار کریں وہ آزادانہ رضامندی کے ساتھ کاروبار کریں اور کوئی بیرونی قوت ان کو کسی خاص انداز پر چلنے پہ مجبور نہ کرے. یعنی مصنوعی طور پر قیمتوں میں اتار چڑھاؤ نہ ہو, مصنوعی طور پر قیمتوں میں کمی نہ آئے, احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی نہ ہو اور بازار میں اپنا سامان لانے سے کسی کو روکا نہ جائے. اس زمانے میں یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ جو یہودی بازار چلاتے تھے, بنو قینقاع کا بازار تھا, باہر سے جو لوگ آتے تھے, مثلا مکہ مکرمہ میں چمڑے کی چیزوں کا بڑا رواج تھا, کوئی چمڑا فروخت کرنے کے لیے آیا تو جب پتہ چلتا تھا کہ چمڑا آ رہا ہے تو یہودی ساروکاروں کے نمائندے پہلے سے جا کر راستے میں اس سے سارا ذخیرہ خرید لیا کرتے تھے اور بازار تک اس کو آنے نہیں دیتے تھے کہ بازار میں آ کے بیٹھے گا تو پتہ چلے گا کہ یہاں قیمتیں کیا ہیں, بازار کا طریقہ کیا ہے, چلن کیا ہے, تو بہتر انداز میں بہتر قیمت وہ اپنے مال کو بیچ سکے گا. تو پہلے ہی جا کے اس کا مال اکٹھا خرید لیا کرتے تھے اور پھر لا کے منمانی قیمتوں پر بیچا کرتے تھے. اس طرح ان کو ذخیرہ اندوزی کا بھی موقع ملتا تھا, قیمتوں میں اپنا فیصلہ کرنے کا موقع ملتا تھا کہ خود قیمت متعین کریں جو بازار کے عام بھاؤ سے مختلف ہو, اور اس شخص کو جو اصل مال لے کے آیا ہے اس کو ایک معقول قیمت سے محروم کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی معالج فرمائی اور حدیث میں کئی مواقع آیا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تلقی الجلب. تلقی الجلب سے مراد یہ ہے کہ باہر سے آنے والے مال کو پہلے ہی جا کے لے لیا جائے, اس کی حضور نے ممانعت فرمائی. تلقی جلب کی ممانعت کو آج کے معاشیات کے نظام میں کیسے بیان کیا جائے گا, اس کے لیے حکومت کو قواعد بنانی چاہیے. حکومت کے ریگولیٹری اداروں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ مارکیٹ ایکسس ہر شخص کو یکساں طور پر حاصل ہو, فری ایکسس مارکیٹ کی ہر ایک کو حاصل ہو, اور کوئی گروہ ایسا نہ ہو جو کسی نئے آنے والے کو مارکیٹ میں آنے سے روکے اور مارکیٹ میں آنے سے میں اگر آ جائے تو آزادانہ کاروبار کرنے کے راستے میں رکاوٹ ڈالے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ لا یبیع حاضر لبادن. لا یبیع حاضر لبادن کے معنی تو یہ ہے لغوی اعتبار سے کہ کوئی شہری آدمی دیہاتی کے لیے مال فروخت نہ کرے. یہ بھی تلقی جلد کی ممانعت کی ایک شکل تھی. دیہات میں بہت سے کام چھوٹے چھوٹے لوگ کرتے ہیں گھروں میں بیٹھ کر, مثلا اونٹ کے اون سے خیمے بنایا کرتے تھے, دیہاتوں میں بیٹھ کر آئنے ربڑ بنایا کرتے تھے. اسی طرح سے بہت سا خوراک کا سامان دیہاتوں میں اور بدوؤں کے یہاں تیار ہوتا تھا. شہری لوگ جا کر وہاں سے سامان خرید کے لے آتے تھے, بہت معمولی قیمت دیا کرتے تھے. اس وقت بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں دیہاتوں میں کام ہوتا ہے, بڑے شہروں سے لوگ جاتے ہیں, ان سے اونے پونے وہ لا کر اور بڑے شہروں میں بڑی قیمتیں فروخت کرتے ہیں. یہ اسی کے تحت آتا ہے لا یبیع حاضر لبادن, کہ کوئی شہری آدمی دیہاتیوں کے لیے جا کر خرید و فروخت ان سے نہ کرے بلکہ ان کو شہر میں آ کر اپنے مال خود بیچنے کا موقع دے. پاکستان میں بعض دستکاری کے نمونے ہیں جو خواتین اپنے ہاتھ سے بناتی ہیں اور وہ اتنے نفیس ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں پیرس اور انگلستان میں لندن میں ہزاروں ڈالر اور ہزاروں پاؤنڈ کے بکتے ہیں. لیکن پاکستان میں جو خواتین بناتی ہیں ان کو 1 روپیہ روز کے حساب سے معاوضہ نہیں ملتا. کہیں 1 روپیہ 12 روپے میں 8 آنے یومیہ کے حساب سے ان خواتین کو معاوضہ ملتا ہے جو وہ کام ہاتھ سے بناتی ہیں جو پیرس میں ہزاروں ڈالر اور ہزاروں پاؤنڈ کا بکتا ہے. یہ اسی وجہ سے ہے کہ لا یبیع حاضر لبادن, اس لیے کہ ان کو براہ راست مارکیٹ تک رسائی نہیں ہے, اور جو لوگ مارکیٹ کی طرح کیے بغیر ان سے خرید کے لے جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا, یہ حدیث کی روح سے جائز نہیں. اسی طرح سے حضور نے فرمایا کہ ایک حدیث میں آیا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الکالی بالکالی, کہ ادھار کی خرید و فروخت ادھار کے ساتھ درست نہیں ہے. آپ کا کسی کے ذمہ کوئی قرض ہے, کوئی رقم واجب الادا ہے, اور اس شخص کی کسی اور کے ذمہ کوئی رقم واجب الادا ہے, تو ان دونوں رقموں کا آپس میں تبادلہ ہو جائے, یہ جائز نہیں. اس لیے کہ کم از کم ایک طرف کی چیز نقد ہونی چاہیے اور اس کو براہ راست وہاں موجود ہونا چاہیے. ان ساری اصلاحات
کو ایک ایک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے بازاروں میں نافذ فرمایا. پھر جب یہ اصلاحات نافذ ہو گئی تو آپ نے بازاروں پر ایک شخص کو مدینہ منورہ میں اور ایک صاحب کو مکہ مکرمہ میں اس کے لیے مقرر فرمایا. حضرت سعید ابن العاص کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعملہ علی سوق مکہ، فتح مکہ تک یہ ساری اصلاحات مکمل ہو گئی تھی تو آپ نے ان کو وہاں مقرر فرمایا کہ بازار کی نگرانی کریں اور ان تمام شرائط اور قواعد کی پابندی کرائیں. اس زمانے میں ایک عام طریقہ یہ بھی تھا کہ ہر بااثر شخص، اور بااثر سے مراد یا تو بڑا قبائلی سردار یا چند افراد کا ایسا گروہ جن کے پاس اسلحہ ہو، قوت ہو، تعداد ہو، وہ جنگلات پر قبضہ کر لیا کرتے تھے، چراگاہوں پر قبضہ کر لیا کرتے تھے، یا ایسے مقامات پر قبضہ کر لیا کرتے تھے جہاں پانی اور زراعت کی بہتات ہو، اور اس کو اپنے جانوروں کی چراگاہ کے طور پر خاص کر دیا کرتے تھے. اس جگہ کو حما کہا جاتا تھا. یہ فنا سردار کے حما ہے اور عربوں میں یہ رواج شروع سے تھا. اس پر جنگیں بھی ہوئی. ایک مشہور جنگ جو داعش و غبرہ کی جنگ کہلاتی ہے، اس کا آغاز بھی اسی حما سے ہوا تھا کہ کسی سردار کے حما میں کوئی اونٹنی چلی گئی، اس نے اس کو قتل کر دیا، اس نے جواب میں اس کے گھوڑے کو قتل کر دیا، اور پھر دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ ہوئی جو کئی ہفتوں تک جاری رہی، جس کی داستان عربی زبان کے ادب میں تفصیل سے ملتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پرائیویٹ حما کو ابالش کر دیا اور حکم دیا کہ لا حما الا للہ ورسولہ. حما قائم کرنے کا اختیار صرف حکومت یا اسٹیٹ کو ہے. حکومت اپنے سرکاری جانوروں کے لیے، صدقے کے جانوروں کے لیے یا سرکاری یا فوجی جانوروں کے لیے حما یعنی سرکاری چراگاہ مقرر کر سکتی ہے. باقی کسی آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ عام پبلک زمین کو اپنے لیے خاص کر دے اور عام انسانوں کے آنے جانے سے اس کو روکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض علاقوں کو بیت المال کے جانوروں کی حما قرار دیا. مدینہ منورہ کے قریب جہاں صدقے کے اونٹ رکھے جاتے تھے، ان میں ایک چراگاہ وہ تھی جہاں بنی حرینا کے بعض لوگ رکھے گئے تھے جنہوں نے حضور کے کارندے کو شہید کر دیا تھا. اور شہید اس طرح کیا کہ حضور کے ساتھ ایک گروہ تھا جو مدینہ منورہ آیا، 8-10 آدمی تھے غالباً، اسلام قبول کیا لیکن بیمار ہو گیا مدینہ آ کے. تو حضور نے فرمایا کہ ہماری ایک چراگاہ ہے تو اس کے سرکاری اونٹ ہے، تم وہاں جا کے رہو، تم وہاں جا کے علاج بھی کرو. اس کے علاج سے وہ ٹھیک ہو گئے. جب صحت یاب ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارندے کو انہوں نے ہاتھ پاؤں کاٹے اور آنکھوں میں گرم سلائی دے کے ان کو اندھا کیا اور زخمی حالت میں تپتی ہوئی ریت میں چھوڑ کر ان کو چلے گئے. وہ بیچارے وہاں طرح طرح کے شہید ہو گئے اور جو سرکاری اونٹ تھے ان کو لے کر وہ فرار ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ان کے پیچھے دستہ بھیجا، انہیں گرفتار کیا، ان کو سزائے موت دی گئی. یہ واقعہ اور اورانیین کا واقعہ مشہور ہے اور محدثین نے بہت تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے. بازار کو صحیح خطوط پہ چلانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بازار میں اوزان اور پیمانے متعین ہوں. اگر ہر شخص اپنے اوزان اور پیمانے رکھے گا تو بازار میں اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانیٹری اکانومی کو ترجیح دے کر اس کی حوصلہ افزائی کر کے بازار اور تجارت میں اسٹینڈرڈائزیشن کو بہتر اور مقبول قرار دیا. اسٹینڈرڈائزیشن یعنی معیار بندی کا ایک تقاضا یہ بھی تھا کہ پیمانے اور اوزان کو بھی اسٹینڈرڈائز کیا جائے. اس زمانے میں مختلف علاقوں میں مختلف پیمانے مقرر تھے، مختلف اوزان مقرر تھے. مکہ مکرمہ کا اور تھا، مدینے کا اور تھا. اب مکے کے لوگ کیونکہ تجارت میں نمایاں تھے، تجارت میں جب دور تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو وہاں کیش میں پیسے لیا کرتے تھے، کیش میں رقم لے کے جایا کرتے تھے، سونا اور چاندی. تو سونا اور چاندی کی پرت کا جو معیار تھا وہ اہل مکہ کا زیادہ اسٹینڈرڈائز تھا. مدینے میں چونکہ زراعت زیادہ تھی تو چیزوں کو ناپنے کے جو پیمانے ہوتے تھے وہ مدینے کے زیادہ اسٹینڈرڈائزیشن ہوئی نہیں تھی. تو آپ نے فرمایا کہ المکیال مکیال المدینہ، کہ ناپنے کے پیمانے مدینے کے معیاری مانے جائیں گے، والوزن وزن اہل مکہ، اور سونے چاندی کو تولنے یا گننے کے پیمانے اہل مکہ کے مانے جائیں گے. یعنی سونا اور چاندی کے سکوں کا تعین مکہ مکرمہ کے معیار کے مطابق ہو، ایسے کہ وہ تجارت کا مرکز رہا ہے. جو زرعی پیداوار کو ناپنے کے پیمانے ہوں گے وہ مدینے کے معیاری مانے جائیں گے، اس لیے کہ ان کا زیادہ کاروبار زرعی پیداوار کی بنیاد پر تھا. یہ بات کہ مکہ مکرمہ میں رائج پیمانے یا اوزان کا موجودہ وزن کیا تھا،
اس میں کتنی قسمیں رائج تھیں، مدینہ منورہ کے جو ناپنے کے پیمانے تھے وہ کیا کیا تھے. یہ بڑی تحقیق کا موضوع ہے. یہ محض تاریخی دلچسپی کا مضمون نہیں ہے بلکہ یہ فقہیات سیرت کا مضمون بھی ہے. فقہیات سیرت کا مضمون اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کے لیے بعض احکام بیان فرمائے. مثال کے طور پر صدقہ فطر کے بارے میں حکم ہے کہ صدقہ فطر میں اتنا صدقہ دینا ضروری ہے. اسی طرح سے بعض چیزوں کے پیمانے زکوٰۃ کے لیے احکام ہے، فلاں چیز کے احکام ہے. تو جب تک یہ متعین نہ ہو کہ حضور نے اپنے زمانے کے پیمانے کے لحاظ سے جو حکم دیا تھا وہ آج کے وزن کے لحاظ سے کتنا بنتا ہے، اس وقت تک اس حکم پر عمل کرنا دشوار ہے. اس لیے بہت سے حضرات نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں. ایک مالکی فقیہ نے کتاب لکھی تھی جس کا نام بڑا دلچسپ تھا، اثبات ما لیس منہ بد، اثبات ما لیس منہ بد لمن اراد الوقوف علی حقیقت الدینار والدرہم والصاع والمد، کہ حضور کے زمانے میں جو صاع، مد اور درہم اور دینار رائج تھے اس کو ثابت کیسے کیا جائے. ہمارے پاکستان میں بھی ہمارے مشہور عالم مولانا مفتی شفیع صاحب نے ایک رسالہ لکھا تھا، رسالہ اوزان شرعیہ، جس میں انہوں نے اپنی تحقیق سے ان تمام اوزان کا وزن الگ الگ مقرر کیا تھا. میرا خیال ہے یہاں ختم کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کے علاوہ بہت سے اور افکار مقرر فرمائے. ایک صاحب الاشار مقرر کیا جو تاجروں کے سامان کا اندازہ کر کے ان سے عشر لیا کرتا تھا. ایک صاحب الخراج مقرر فرمایا جو زمین کی پیداوار سے حصہ لیا کرتا تھا. ایک صاحب الجزیہ مقرر فرمایا جو غیر مسلموں سے ٹیکس لیا کرتا تھا. ایک صاحب المساحہ مقرر کیا جو زمین کو اخذ کرتا تھا. ایک عامل زکوٰۃ مقرر فرمایا، کئی صوبوں میں آپ نے مقرر فرمائے. کاتب صدقات الگ مقرر فرمائے. عبداللہ بن رواحہ کی مثال دی جا چکی ہے جو اسسمنٹ کرنے کے لیے خیبر بھیجے گئے تھے. یہ خلاصہ ہے مدینہ منورہ کی معاشیات کا اور معیشت کا. آخری چیز جو بڑی اہم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل سے معاہدات فرمائے تھے اور حرمت سود کے بعد جتنے معاہدات فرمائے ان میں یہ بھی فرمایا کہ تم سودی کاروبار نہیں کرو گے. اور بعض قبائل سے یہ بھی لکھا غیر مسلم قبائل سے کہ تم میں سے جو سودی کاروبار کرے گا تمہارا معاہدہ منسوخ کر دیا جائے گا. چنانچہ نجران کے عیسائیوں سے جو معاہدہ کیا گیا اس میں ان کو بہت سی مراد دی گئی، بہت سے حقوق ان کو دیے گئے، اور وہ سارے حقوق جو آج مذہبی آزادی کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں، ثقافتی آزادی کے لیے، ان سب کا تذکرہ ہے. لیکن اس میں یہ بھی لکھا کہ ومن اربا فذمۃ اللہ منہ بریئہ، تم میں سے جو ربا کا کاروبار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بری ذمہ ہے، یعنی یہ معاہدہ منسوخ کر دیا جائے گا. چنانچہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اطلاع ملی کہ نجران کے عیسائی ربوی کاروبار کر رہے ہیں اور سود میں ملوث ہیں، تو حضرت عمر فاروق نے اس معاہدے کو منسوخ کر دیا اور ان عیسائیوں کو جلاوطن کر کے شام بھیج دیا.